السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرم یعنی حیا۔ شرم و حیا یہ ہے کہ آدمی کو کسی غلطی پر، کسی برے کام پر، کسی عیب پر اسے برا لگے، یعنی اسے برا لگے کہ مجھے کوئی شخص ننگے بدن دیکھے، اسے برا لگے کہ مجھے اللہ رب العزت گناہ کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ شرم اور حیا ہے۔ جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبہ ذات ہیں۔ حیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک درجہ ہے، یعنی حیا کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، یعنی حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں دوست ہیں۔ یعنی جب شرم ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تم شرم نہ کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ یعنی شرم اور حیا انسان کو گناہوں کے کاموں میں گرفتار ہونے سے بچا لیتی ہیں، آدمی کو کسی عیب میں گرفتار ہونے سے روک دیتی ہے۔ دراصل شرم و حیا یہ ہے کہ آدمی کو کسی عیب کے کام میں، کسی برے کام میں گرفتار ہونا برا لگے۔ اگر کوئی شخص شرم کی وجہ سے کسی اچھے کاموں سے رک جاتا ہے تو یہ شرم نہیں ہے بلکہ یہ جرأت کی کمی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس برے کام کو روک دے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں نہیں روک سکتا، تو یہ دراصل شرم نہیں ہے بلکہ یہ جرأت اور بہادری کی کمی ہے۔ اگر کسی شخص کو صبح صبح نہانے کی ضرورت پیش آئے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں نہاتا کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے اس بات پر کہ لوگ جان جائیں گے کہ میں نے صبح غسل کیا ہے، تو یہ شرم نہیں ہے بلکہ یہ جرأت اور بہادری کی کمی ہے۔ شرم و حیا تو یہ ہے کہ آدمی کو لگے کہ میں ناپاک کیسے رہوں، میں اللہ کی فرض کردہ نماز کو چھوڑ کیسے دوں، بلکہ میں غسل بھی کروں گا اور نماز بھی ادا کروں گا۔ یعنی شرم اگر انسان کو کسی اچھے کام سے روکتی ہے تو دراصل یہ شرم نہیں ہے بلکہ یہ جرأت کی کمی ہے۔ شرم تو وہ ہے جو انسان کو برے کاموں سے روک دے، شرم تو وہ ہے جو انسان کو عیب میں مبتلا ہونے سے روک دے، شرم تو وہ ہے جس کی وجہ سے انسان غلطی کرنے سے بچ جائے، شرم وہ نہیں جس کی وجہ سے انسان غلطی کر جائے۔